وہ مختلف سروسز سے ان کا تعلق ہے، وہ کس طرح متاثر ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ میاں صاحب یہ بتائیں جی، کیا کنڈیشن ہے یہاں پہ؟ ذمہ داروں کا تو بہت برا حال ہے، رونا دھونا سب سامنے ہے اور وہ اس طرح کی مشکلات کا ہے۔ جو ملازم پیشہ افراد ہے ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ملازم تو یہاں پہ 90% تو فارمر ہیں اور 10% جو لوگ ہیں تو 10% تو نہ ہونے کی بات ہے، لیکن میں بھی ریلیٹ کرتا ہوں ذمہ دار سے۔ اور چند سال پہلے جو آن برڈ 85 سے جو ہے شروع ہوا پانی کا کام، ہمیں بڑی ہوپ تھی کہ 2010 میں نہر کی لائننگ ہو جائے گی تو پانی کی امپرومنٹ ہو جائے گی۔ یہ تو 4 ارب روپے کا بینک آف جاپان کا لون تھا جو ملک کے ساتھ قرضہ بھی چڑھا۔ نہر کی لائننگ کا پرپز یہی تھا کہ ٹیل پہ پانی پہنچے۔ انفارچونیٹلی نہ تو ٹیل پہ پانی آیا اور وہ ملک کا ایک طرح سے 4 ارب کا مقروض بھی ہوا۔ ہم 270 اور 278 کے لوگ اس سلسلے میں بھی بڑی انہوں نے کوشش کی کہ لائننگ پہلے ٹیل کی طرف سے شروع ہو۔ جب یہ نہر کمپلیٹ ہوئی، اس کی لائننگ ہوئی تو تقریباً 1 مہینہ ٹیل پہ پانی آیا۔ اس کے بعد جو آؤٹ لیٹ ہیں جس کو پنجابی میں موگا بولتے ہیں وہ توڑنا شروع کر دیا۔ وہ جب موگا توڑنے کا عمل شروع ہوا تو ہم 77 اور 78 کے لوگ گئے، اریگیشن والوں سے ریکویسٹ کی کہ ان پہ کوئی پرچہ کرو، کوئی کارروائی کرو، کوئی لیگل ایکشن لیں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں کے کام پہ جو نہیں رہے۔ پھر 1 2 3 الٹیمیٹلی سارے موقع ڈھونڈنا شروع ہو گئے اور جو 1 2 مہینے پانی آیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی دنیا میں جو اریگیشن سسٹم ہے پاکستان کا وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن نہر کی لائننگ کا اصل پرپز تھا کہ ٹیل پہ پانی ہو۔ وہ پرپز تو سالو نہ ہوا اور ملک 4 ارب کا مقروض بھی ہوا۔ اس کے امپرومنٹ تو اسی طرح سے